السلام علیک یا ابا عبداللہ. اور اس کے بعد یہ مستجار کا تذکرہ صرف ہماری ہی کتابوں میں نہیں ہے. میں اپنی زندگی کا ایک واقعہ عرض کر دوں. میں جب پہلی مرتبہ عمرے کے لیے مشرف ہوا اور مکہ مکرمہ پہنچا تو مکے کے اطراف میں جو کتابوں کی، اب مجبوراً کہنا پڑتا ہے، دکانیں ہیں، تو ایک کتابوں کی دکان پہ چلا گیا. میں نے وہاں سے کتاب اٹھائی اور دیکھنے لگا تو اس میں ایک روایت تھی، اور وہ امام ابن ابی شیبہ کی روایت تھی. انہوں نے کہا کہ جب بھی مجھے کوئی حاجت درپیش ہوتی تھی تو میں مستجار کے پاس جا کر دعا کرتا تھا. وہ شخص جو اس کتابوں کی دکان کا مسئول تھا وہ خود اہل علم میں سے تھا. میں نے کتاب بند کی. میں نے کہا بھائی میں ہندوستان سے آیا ہوں اور پہلی بار آیا ہوں، یہ بتائیے کہ خانہ کعبہ کے ارد گرد مستجار کون سا مقام ہے؟ ان کا مجھے نہیں معلوم، پہلی بار یہ لفظ آپ کی زبان سے سن رہا ہوں. مستجار کون سا مقام ہے؟ میں نے کہا کہ میں نے پڑھا ہے کہیں کہ مستجار وہ مقام ہے جہاں دعا مستجاب ہوتی ہے. کہا مگر میں پہلی بار آپ سے سن رہا ہوں، میں نے کبھی نہیں سنا، علماء حرم کی زبان سے نہیں سنا. وہی کتاب جو اسی کی دکان سے میں نے اٹھائی تھی، کھول کے اس کے سامنے پیش کر دی. انہوں نے پڑھا اور میں یہی لفظ استعمال کر سکتا ہوں کہ بے تحاشا شکریہ ادا کیا. میں شکر گزار ہوں آپ کا، میں اپنی مشکلیں بھی لے جا کر اب میں ہی مستجار پہ دعا کروں گا. میں نے تو یہ روایت دیکھی ہی نہیں تھی. یہ مستجار کون سا مقام ہے؟ یہ مستجار وہ مقام ہے کہ جہاں سے دیوار کعبہ جناب بی بی فاطمہ بنت اسد تشریف لائی مستجار کے مقام پر، اور آپ نے اپنا سینہ، اپنا شکم مس کیا دیوار سے. اس وقت جملہ کیا فرمایا ہے؟ اے رب، اے پالنے والے، انی مؤمنۃ بک، میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں. ابھی رسول نے اعلان نہیں کیا ہے. اے رب انی مؤمنۃ بک وبما جاء به من عندک الرسل، اور تیری بارگاہ سے تمام تیرے رسول جو لے کر آئے ہیں اس پر ایمان رکھتی ہوں. وبکل نبی من الانبیاء، اور تمام نبیوں پر. یہ وَكُلِّ نَبِيٍّ مِّنَ الْأَنْبِيَاء اس طرح کہا تھا کہ خاتم النبیین بھی شامل ہو جائیں. وَبِكُلِّ كِتَابٍ أَنزَلْتُ، اور ہر اس کتاب پر ایمان رکھتی ہوں جو تو نے نازل کیا ہے. جس کتاب کو تو نے نازل کیا ہے، جو کتابیں بھی تو نے نازل کی ہیں، اس سب پہ ایمان رکھتی ہوں. جب فاطمہ بنت اسد ایمان کا اعلان پہلے ہی کر رہی ہیں تو مورخ سے پوچھو کہ تم کیسے کہتے ہو کہ خواتین میں پہلی ایمان لانے والی کون تھی؟ اور ہمارے اور بس آخری فقرہ، بس اس کے بعد اب طاقت نہیں. میں نے کہا نہ تمام رہ جائے گی بات. دعا آگے بڑھی، فرماتی ہیں وَإِنِّي مُصَدِّقَةٌ، اور میں تصدیق کرنے والی ہوں، بِكَلَامِ جَدِّي ابراہیم الخلیل، اپنے جد ابراہیم خلیل کے کلام کی تصدیق کرتی ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا فکر ہیں، اور سب سن رہے ہیں. اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ فَأَسْأَلُكَ، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں، بِهَذَا الْبَيْتِ وَمَنْ بَنَاهُ، اس گھر کا واسطہ دے کر اور اس کا واسطہ دے کر جس نے اس گھر کو بنایا ہے، یعنی اپنے جد ابراہیم کا واسطہ دے رہے ہیں. توجہ ہے. اور دوسرا فقرہ کیا کہا؟ وَبِهَذَا الْمَوْلُودِ الَّذِي فِي أَحْشَائِي، اور اس گھر کا واسطہ دے کر جس نے اس گھر کو بنایا ہے، یعنی اپنے جد ابراہیم کا واسطہ دے رہے ہیں. توجہ ہے. وَبِهَذَا الْمَوْلُودِ الَّذِي فِي أَحْشَائِي،
اور اس بچے کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے. بات یہی ختم نہیں ہوئی. معجزات علی، آیات علی، علی کی نشانیاں، علی کی عظمتیں، علی کے مناقب، علی کے فضائل ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں اور فاطمہ بنت اسد بیان کر رہی ہیں اور صحن حرم میں بیان کر رہی ہیں. مجمع کو شیعہ بنانے کے لیے نہیں بیان کر رہی ہیں، خدا کے سامنے بیان کر رہی ہیں. فاطمہ بنت اسد خدا کے سامنے بیان کر رہی ہیں. پروردگار واسطہ ہے اس بیٹے کا، اس بچے کا جو میرے شکم میں ہے. وَبِهَذَا الْمَوْلُودِ الَّذِي فِي أَحْشَائِي وَالَّذِي يُكَلِّمُنِي وَيُحَدِّثُنِي وَيُونِسُنِي، جو مجھ سے گفتگو کرتا ہے، باتیں کرتا ہے، میرے لیے تسلی کا سامان فراہم کرتا ہے. توجہ ہے. پروردگار اس گھر کا واسطہ، اس کے بنانے والے کا واسطہ، اس بچے کا واسطہ جو مجھ سے گفتگو کرتا ہے. یہ جناب فاطمہ بنت اسد کی دعا ہے. اور راویوں کا سلسلہ ہے، مگر امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے. یہ بتائیے پروردگار کی آیتوں میں اگر عیسیٰ ولادت کے بعد گفتگو کر سکتے ہیں تو فخر عیسیٰ ولادت سے پہلے بھی گفتگو کر سکتے ہیں. لوگ اس پر شبہ کرتے ہیں کہ یہ دیوانے ہیں، یہ مجنون ہیں، یہ غلو کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں علی 3 دن کے تھے تو قرآن کی تلاوت کی، 3 دن کے نہیں، علی پیدا نہیں ہوئے تھے تب بھی گفتگو ماں سے کیا کرتے تھے، ہم الہی کرتے تھے. بتاتے ہیں مادر گرامی یہ جس کی پرورش کر رہی ہیں یہ نبی ہے، میں اس کا ولی ہوں، آپ بڑی سعادت مند ہیں. اس لیے فاطمہ بنت اسد کو ایمان لانے کی ضرورت نہیں تھی، نہ فاطمہ بنت اسد کو ایمان لانے کی ضرورت تھی، نہ ابو طالب کو ایمان لانے کی ضرورت تھی، نہ اس گھرانے کو ایمان لانے کی ضرورت تھی. ایمان لانے کی ضرورت انہیں تھی جو حقیقت ایمان سے آشنا نہ تھے. پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو بطفیل مولود کعبہ، بتصدق علی ابن ابی طالب اور بطفیل ابو طالب، بطفیل فاطمہ بنت اسد ہم سب کو نعمت ایمان سے سرفراز فرمائے اور نعمت ایمان پر ثابت قدم رکھے. پروردگار تجھے واسطہ ہے کعبے کا، کعبے کے بانی کا، مولود کعبہ کا، کعبے کو بتوں سے پاک کرنے والے کا. ہمارے دلوں کو بھی پاک کر دے پروردگار. ہمارے دلوں میں نور توحید اور نور ولایت فروزاں فرما. پروردگار اس محفل کو قبول فرما، تمام حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرما. اس مرکز کے بانیان اور خصوصیت کے ساتھ بانی خاص ہمارے مولانا حجت الاسلام والمسلمین مولانا ذوالقدر رضوی صاحب کو صحت کاملہ عطا فرما، ان کا سایہ دراز فرما، تمام مومنین ان کے وجود سے استفادہ فرما دے. اور جتنے حضرات یہاں تشریف فرما ہیں ان کی سعادتوں میں پروردگار روز افزوں توفیقات کا افاضہ فرما. پروردگار ان کے بزرگان کو اپنی نعمتوں سے دار فردوس میں سرفراز فرما. پروردگار عالم بشریت بے چین ہے، عالم بشریت منتظر ہے. فرزند علی، فرزند زہرا، حجت آخر حضرت مہدی آخر الزمان کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا.